سب سے پہلے اہم ترین خبر، قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو ہوگا۔ وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو طلب کر لیا، جبکہ اکنامک سروے 9 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت NEC کے اجلاس میں وفاقی وزراء، چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ قومی اقتصادی کونسل آئندہ سال 2026-27 کی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بجٹ اجلاس کے لیے قومی اسمبلی سینٹ اجلاس کی سمری بھجوا دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، سپریم کورٹ میں نور مقدم قتل کیس میں مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے۔ مرکزی مجرم ظاہر جعفر کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ وقوع اور ٹرائل کے وقت مجرم کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، ریکارڈ موجود ہے۔ ظاہر جعفر بائی پولر ڈس آرڈر اور ڈپریشن سے بچاؤ کی ادویات لیتا تھا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ وقوع کے وقت علاج چل رہا تھا یا نہیں۔ جسٹس صلاح الدین پامر بولے، یہ بھی ثابت کریں کہ مجرم کب اس بیماری کا شکار ہوا، کس ڈاکٹر نے علاج کیا۔ مجرم کی اسکول یا کالج یونیورسٹی کی پوری میڈیکل ہسٹری ہوگی۔ خواجہ حارث نے لندن کے ہال اسٹریٹ کلینک کا خط عدالت میں پیش کر دیا۔ جسٹس صلاح الدین پامر نے کہا کہ اس خط پر تو سن 2022 کی تاریخ درج ہے۔ کیا مجرم واقعے کے بعد خود خط لینے لندن گیا تھا؟ آپ کی دلیل ہے کہ مجرم کو مرضی کا وکیل نہیں ملا۔ حیرت کی بات ہے کہ مجرم کو مرضی کا وکیل نہیں ملا، لیکن لندن سے اس کی دماغی حالت سے متعلق خط آ گیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جا رہی ہے۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ آج فیصلہ کن میچ کھیلا جانا ہے، لیکن موسم لاہور میں کچھ ایسا ہے، آندھی اور بارش سے یہ میچ بھی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہے۔ نمائندہ خصوصی سہیل عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، کیا لگتا ہے میچ ہوگا؟ جی، جو وجہ تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بارش تھم چکی ہے، سورج بھی نکلا ہے، لیکن ایک طرف گہرے سیاہ بادل ابھی بھی چھائے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے جو کورز موجود ہیں اسکوئر پہ اور سائڈ جو ہیں گراؤنڈ پہ اس کے اوپر موجود ہے، وہ ہٹانے کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا۔ لیکن جو جہاں پر کورز نہیں تھے وہاں سے ابھی کچھ دیر میں گراؤنڈ سٹاف جو ہے وہ پانی پش کرنے کا سلسلہ شروع کر دے گا۔ سپر ساپر بھی گراؤنڈ کے اندر چلیں گے۔ 4 بجے ٹاس ہے اور ممکنہ طور پر لگ ایسے رہا ہے کہ ٹاس جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے اگر بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع نہیں ہوتا۔ بڑے اچھا موسم تھا، اچھا موسم تو نہیں تھا، بہت زیادہ گرمی بھی تھی، لگ نہیں رہا تھا کہ بادل چھائیں گے، لیکن فوری طور پر لاہور میں بادل چھائے، گرد ہوائیں چلنا شروع ہوگی۔ جب ہوائیں چل رہی تھیں اور بارش کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اسی وقت دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم پہنچی تھی۔ ابھی بھی پویلین میں موجود ہیں، نیچے نہیں آئیں کیونکہ کورز ہے گراؤنڈ پہ، اور جو ہی کورز ہٹانے کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر وارم اپ شروع ہوگا۔ ابھی اس وقت کہنا قبل وقت ہوگا کہ ٹاس کب ہوگا، لیکن ممکنہ طور پر لگ ایسے رہا ہے کہ ٹاس جو مقررہ وقت ہے 4 بجے اس سے تھوڑا سا آگے جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ سہیل عمران۔ سندھ ہائی کورٹ نے جیکب آباد میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس معاملے پر تفصیل جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں امین انور۔ آئیے گا۔ جی بالکل، جیکب آباد میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے حسن بروڈو اور سدرا چنا کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے تحریر حکم نامہ جاری کیا ہے اور عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ لڑکی کا بیان ریکارڈ کریں اور نوبیاہتا جوڑے کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ جیسے سلیم جیسر نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواست گزاروں کی جان، عزت اور املاک کا تحفظ یقینی بنایا جائے، جبکہ جو وکیل درخواست گزار تھے ان کا یہ موقف تھا کہ لڑکی نے اپنی پسند سے شادی کی ہے حسن بروڈو کے ساتھ اور وہ دونوں رضامندی سے ازدواجی زندگی گزار ہیں، تاہم شادی پر لڑکی کے کچھ رشتہ دار ناراض ہیں اور دونوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ سرکاری وکیل کا یہ موقف تھا کہ تمام شہریوں کو بلا امتیاز قانونی تحفظ فراہم کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے اور درخواست گزاروں کو بھی قانون کے مطابق مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، جس پر عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ قانون کے مطابق مقدمے کا چالان متعلقہ عدالت میں پیش کریں۔ درخواست گزاروں کے وکیل کا موقف تھا کہ 5 مئی کو دونوں نے پسند کی شادی
شادی کی تھی، جس کے بعد 13 مئی کو جیکماباد کے علاقے صدی کارائی گاؤں میں آگ لگا دی گئی تھی اور پورا گاؤں جو ہے وہ جلا دیا گیا تھا، اور اب دونوں کو جو ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لہٰذا تحفظ فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا امین انور۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک نے موٹروے گینگ ریپ کیس میں مجرموں کی سزائے موت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب کو بھی پاکستان جیسے دلیر فیصلے کرنے چاہیے۔ ایلان مسک نے یہ بات برطانوی رکن پارلیمان روپرٹ جیمز گراہم کے سوشل میڈیا پیغام کے جواب میں کہی۔ روپرٹ جیمز نے عدلیہ کے فیصلے کو پاکستان سے آنے والی اچھی خبر قرار دیا۔ وہ ریسٹور برٹن نامی سیاسی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں۔ ان کی جماعت حکمرانی کے نظام پر عوامی اعتماد بحال کرنے اور مقامی سطح پر احتساب کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اتنا نہ دبائیں کہ سسٹم سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ گلگت بلتستان میں کوارٹر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ سوچنے پر مجبور نہ کریں کہ ہمارا سسٹم میں رہنے کا کیا فائدہ، پھر ہم اسمبلیوں اور سینٹ سے بھی نکلنے پر مجبور ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم نہ چلانے دینا پری پول دھاندلی ہے۔ لیڈرز اور ایم این ایز کو روکنا یا صوبہ بدر کرنا نہ صرف خلاف آئین ہے بلکہ جمہوریت کے خلاف بھی سازش ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کا ووٹ اس علاقے کی جمہوریت کا فیصلہ کرے گا۔ یہ سمجھتے تھے کہ نشان پہلے بھی لیا گیا تھا، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن مینڈیٹ اپنا لیں گے۔ آپ کے پاس ان کا کوئی بھی لیڈر جو یہاں پہنچا ہوا ہے وہ اپنے حلقے سے رد شدہ ہے، ورنہ اپنے فارم 45 دکھائے ہمیں۔ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں، خود اپنے حلقوں میں ہارے ہوئے ادھر آتے ہیں کہ سانو ووٹ دے دو۔ ارے گلگت بلتستان کے لوگ ایڈ دوسرا ووٹ نہیں دیں گے۔ میں اتنا چیلنج کرتا ہوں، لوگوں کو تنگ نہ کرو، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس سسٹم سے نہ نکالو، اتنا سپیس تنگ نہ کرو کہ ہم کوئی اور سوچ پہ مجبور ہو جائے کہ اس سسٹم کا حصہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ پھر اسمبلی سے بھی باہر آئے، سینٹ سے بھی باہر آئے، لوکل گورنمنٹ سے بھی باہر آ جائے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی باہر آ جائے۔ کیا لوگ ایسے چاہتے ہیں؟ ہم ان سب چیزوں کے باوجود ایسا نہیں کر رہے اور ہم نہیں کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کا حصہ رہے اور سسٹم میں چینج لائے۔ اگلے 5 سال ہنزا کو کراچی جیسا بنانا ہے یا پھر لاہور جیسا؟ نون لیگ کے خرم دستگیر کا ہنزا میں خطاب کے دوران سوال۔ نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا سڑکیں وہی بنائیں گے جنہوں نے ماضی میں شاہراہوں کا جال بچھایا۔ جی بی سے بلوچستان تک ہر منصوبے پر شیر کا نشان ہے۔ 5 سال ہنزا کیسا ہونا چاہیے؟ کراچی جیسا ہونا چاہیے کہ لاہور جیسا ہونا چاہیے؟ صفائی ہونی چاہیے کہ گندگی ہونی چاہیے؟ تو صفائی لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، صرف ہزارہ میں ترقی نہیں آئی، ترقی پہنچی گلگت بلتستان تک، اور آپ کا پیسہ آپ کے لیے خرچ کیا، آپ کے مستقبل پر خرچ کیا۔ تمام منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو صرف گلگت بلتستان میں نہیں، صرف ہنزا میں نہیں، جی بی سے لے کر بلوچستان تک پاکستان کی ترقی کے ہر منصوبے پر شیر کا نشان ہے۔ نعروں کا مقابلہ نہیں ہو رہا، ہنزا کو بنانے کا مقابلہ ہو رہا ہے، گلگت بلتستان کی تعمیر کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اور جب تعمیر کی بات آئے گی، سڑکیں، ہسپتال، سکول، یونیورسٹیاں بنانے کی بات آئے گی، تو پھر یہ بات آئے گی کہ اب بھی انشاءاللہ وہی بنائیں گے جنہوں نے پہلے بنا کر دکھایا ہے، جنہوں نے چلا کر دکھایا ہے۔ جی بی اے 18 دیامر میں انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں تو دوسری جانب عوام صحت، تعلیم، بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات کے مسائل سے دوچار ہیں۔ عباد اللہ کی رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو۔ جی اس وقت میں گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ جی بی 18 دیامر 4 تانگیر میں موجود ہوں، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہے۔ علاقے میں سگنل کے ایشوز، سڑکوں کے
کی خستحالی، صحت و تعلیم کا فقدان ہے۔ بنیادی ضروریات ہیں، ایک سڑکیں یہاں پر نہیں ہیں، دوسرا یہاں پر 4G سروس نہیں ہے، صحت کے حوالے سے ہاسپٹل کا صحیح جو ہے نظام نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں کے روڈ، بجلی اور کسی قسم کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اپیل ہے نئی بننے والی حکومت سے کہ وہ جب حکومت میں آئے تو ان مسائل پہ کام کریں۔ یہ علاقہ جو ہے یہ مسائلستان بنا ہوا ہے، یہاں پہ نہ روڈ کی سہولت ہے، نہ بجلی کا، نہ سگنل کا۔ عوام کا کہنا ہے کہ سیاسی نعروں پر ووٹ دینے کے بجائے مسائل کے حل کے لیے ووٹ دیں گے۔ بہاولپور کے علاقے خانقاہ شریف میں بچوں کی لڑائی کے دوران مائیں آپس میں لڑ پڑیں اور لڑائی کے دوران ایک خاتون نے دوسری خاتون کے سر پر ڈنڈا دے مارا، جس سے 60 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق واقعے پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔